السلام علیکم۔ بھکاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ راہ الف، عیشا رحمان، قسط نمبر 4 انس۔ ناظرین، آپ کو تازہ ترین ہیڈ لائن سے باخبر کرتے جائیں۔ کراچی کے مشہور ترین لینڈ لارڈ عوان خان کے اکلوتے بیٹے رامش عوان کی لاش برآمد ہو چکی ہے۔ اچانک اس کے کان کھڑے ہوئے۔ زالے نے بے اختیار ہی اسکرین پر دیکھا۔ رامش عوان خان کا اکلوتا بیٹا نشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرتے وقت ایک حادثے کا شکار ہوتا جائے حادثہ پر ہی جاں بحق ہو چکا ہے۔ ناظرین، تازہ ترین اطلاع آپ تک پہنچاتے چلیں۔ عالم صاحب نے والیوم بڑھایا۔ اللہ خیر کرے۔ سبھی افراد اسکرین کی طرف متوجہ تھے، جبکہ زادے کی آنکھیں ایک پل میں نہ جانے کتنی دفعہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر حرکت کر رہی تھیں۔ وہ بہت کچھ ایک ساتھ سوچ رہی تھی۔ وہ دوڑتے ہی ڈرائنگ روم سے نکلتی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر چیک کیا تو گروپ بھرا پڑا تھا آج کی ہیڈ لائن سے۔ وہ الجھ رہی تھی، آخر کیسے؟ تصاویر میں نمایاں ہونے والا اس کا وجود تھا تو حادثے کا شکار، مگر کیسے؟ ڈھیروں لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ کوئی اسے حادثہ تو کوئی اسے سازش قرار دے رہا تھا، کوئی عالم خاندان پر تنقید کر رہا تھا۔ وہ تھوک نکلتی کمرے سے نکلی۔ عالم صاحب سمیت سبھی حیران تھے۔ معمول کے مطابق وہ اپنے مخصوص وقت پر اسی جگہ موجود تھی، مگر آج وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ انجانے میں اس کے کمرے کی طرف نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ وہ پلٹی اور درخت کے نیچے بنے گول چکر کے قریب آ بیٹھی۔ اس کا ذہن سوالوں سے الٹ پلٹ ہو رہا تھا، اور ان سبھی سوالوں کے جواب ایک شخص سے جڑے تھے۔ اچانک ہی اسے اپنے عقب سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ موبائل جیب میں رکھتا وہ اس کی طرف بڑھا۔ یہ جگہ کافی پرسکون ہے، وہ عام لہجے میں بولا۔ کیا تم نے آج کی ہیڈ لائن سنی؟ وہ تیزی سے بولی۔ وہ مسکرایا۔ کسی کو ہائی لائٹ ہونا تھا آج کی ہیڈ لائنز میں، تو وہ ہو چکا۔ وہ اس کے قریب آ رکی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس کے پیچھے تمہارا کوئی؟ تم یہ کافی کون سی بناتی ہو؟ یہ کافی اچھی ہے۔ وہ بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کپ تھام چکا تھا۔ کیا اس کی ڈیٹیل شیئر کرو گی؟ مجھے کافی پسند آئی۔ وہ اس کی بچی کافی پینے میں مصروف تھا اور وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم نے اسے مارا؟ وہ پوائنٹ پر آئی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا۔ I gave him 2 options۔ ایک، یا تو وہ سب کچھ ختم کر دے اور اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، یا پھر مر جائے۔ وہ کافی کا سپ لیتا بولا۔ اس نے دوسرا آپشن چنا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں کہ دوسرا آپشن چنے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ پہلے آپشن کو رد کرنے کا مطلب دوسرا ہی چننا ہے میرے خیال سے۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نارمل تھا، اور اب اس سب کا الزام کس پر آئے گا؟ کیا تم نے یہ نہیں سوچا؟ ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ثبوت؟ مصعب نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ گہری سانس بھر گئی، مگر وہ خاموش تھی۔ اس کافی کی ریسیپی یاد سے مجھے ٹیکسٹ کر دینا۔ I like it۔ وہ اسے اشارہ کرتا چل دیا اور وہ اسے جاتا ہوا حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ تو ایسا بالکل بھی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس خبر کے چلتے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یونیورسٹی جانا پڑا۔ ڈبیٹ ہال میں کھڑی وہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے میں مصروف تھی، جبکہ وہ برخوردار ایک کونے میں کھڑا سب سے بے نیاز موبائل اسکرین میں جھانک رہا تھا۔ دیکھیں، میری آپ سب لوگوں سے بس ایک ہی درخواست ہے۔ انویسٹیگیشن پوری ہونے سے پہلے کسی بھی نتیجے پر پہنچنا ایک احمقانہ فیصلہ ہوگا، اور میں آپ لوگوں سے ایسی کوئی توقع نہیں رکھتی۔ مس صالح، ٹیم بی کے افراد آپ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو سیاسی سنجیدہ ہوتے دیکھ عالم خاندان نے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ کیا آپ اس پر کچھ کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، ظاہر ہے وہ ہمارے خلاف ایک پوائنٹ رکھتے ہیں، اور ایسی باتوں پر تنقید کر کے اول نمبر پر آنا تو ہمیشہ سے ان کی خوبی رہا ہے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم اپنے ذاتی مفاد کی خاطر ایسی گھٹیا حرکتوں پر اترنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مقابل لیگ پر کسی بھی قسم کا کیس دائر کیا؟ فی الحال تو کیا عوان خان نے ابھی تک نہیں، اور میرے خیال سے اگر وہ سمجھدار ہوا تو ایسی حماقت بالکل بھی نہیں کریں گے۔ ہم اتنے گرے ہوئے نہیں کہ فیم کی خاطر اپنے رستے کی رکاوٹوں کو یوں ہٹاتے پھرے۔ کونے میں کھڑے اس جوان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، مگر وہ اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ زالے نے ایک چور نظر اس پر دوڑائی جو آس پاس سے بے نیاز تھا۔ بانو وہ ڈبیٹ میں نہیں بلکہ اپنے بستر پر پڑا موبائل استعمال کر رہا ہے۔ بہرحال، جب تک تمام رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ دی جاتی، براہ مہربانی کسی بھی قسم کی اسکینڈل اور جھوٹی آگاہی سے بچ کر رہیں۔ بہت شکریہ۔ وہ بھیڑ سے باہر نکلی تو سوالنے کے پلندے اس پر ڈھیر ہوتے جا رہے تھے، جن سے بچتی وہ بمشکل وہاں سے نکلی تھی۔ پہلی بار زالے قدیم سوالات کے جواب دیتی تھوڑا کنفیوز ہو رہی تھی۔ کھلی ہوا میں آتی اس نے گہری سانس بھری اور اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتی وہ کچھ ریلیکسڈ ہوئی تھی۔
انشرا اور اپنی ٹیم کے باقی افراد سے کچھ ڈسکس کرتی ہوئے وہاں سے نکل چکی تھی۔ سارے نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ تھی۔ تم نے آج مجھ سے جھوٹ بلوایا۔ میں نے؟ ہاں بالکل، میں نے تو نہیں کہا تھا جھوٹ بولو۔ ہاں تو کیا تمام بات خط کی طرح کھول کر رکھ دیتی کہ ہاں بھئی ہم نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اپنے حریف کا قتل کر ڈالا ہے؟ مفاد اور بچاؤ میں فرق ہوتا ہے میرے خیال سے، اور تم کب سے اتنی ڈرپوک ہو گئی؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم نے کسی سے نہیں ڈرتی۔ تم نے ٹھیک سنا تھا، مگر تمہارا ڈر تمہاری پریشانی سے بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ مثال قدیم، وہ طنزیہ لہجے میں بولے تو سالے کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ تمہاری غلط فہمی ہے۔ دیکھتے ہیں غلط فہمی کتنی دیر ٹکاتی ہو تم۔ وہ رخ مڑ گئی تو مقابل کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ عالم صاحب سمیت گھر کے مرد اس معاملے میں کافی سنجیدگی سے کام لے رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک دفعہ تو اس سارے معاملے کا کالا گٹھا انہی پر ہی تھوپا جائے گا، مگر سالے نے انہیں قدرے مطمئن کر دیا تھا۔ وہ سب کے ہمراہ بیٹھی تھوڑی بہت گپوں میں مصروف تھی۔ جب امتصال کے میسیجز دیکھتی وہ اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ سالے نے نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ وہ چور نگاہ اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ بس 2 دن رہ گئے امتصال، بس 2۔ ارے یار میں جانتی ہوں، مگر اس نے کہا کہ وہ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کرے گا اگر میں نہیں گئی تو۔ زالے نے گہری سانس بھری۔ تو تم چاہتے ہو میں تمہیں وہاں لے کر جاؤں بنا کسی کو بتائے؟ امتصال نے سر اس بات میں ہلایا۔ تم چاہتے ہو نا مجھے رات میں اکیلے جانے کی اجازت نہیں؟ دن میں تمہیں کہیں پر بھی لے جا سکتی ہوں، مگر رات میں کسی بڑے کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تم جانتی ہو لالا، مگر کچھ نہ کچھ کرو یار، پلیز پلیز۔ ٹھیک ہے، چاچو سے کہتی ہوں ساتھ چلیں گے۔ ارے نہیں پلیز، ابا سے نہیں، کچھ نہیں کہیں گے وہ، تم ڈرو نہیں۔ نہیں لالا، میں جانتی ہوں وہ کہیں گے تو کچھ نہیں، مگر ایسے اچھا نہیں لگتا نا، ابا ساتھ ہوں گے تو میں، پلیز سمجھو نا۔ تم ایسا کرو، تم بھائی سے کہو وہ ساتھ چلیں گے ہمارے۔ ارے جانے دو اسے، وہ کچھ زیادہ ہی فری ہو جاتا ہے، مجھے نہیں پسند۔ امتصال کی ہنسی بلند ہوئی۔ پھر مجھ سے بھائی سے کہو، وہ تو ویسے بھی آج کل تمہارے باڈی گارڈ ہیں۔ سالے نے نیم آنکھیں کھولا اسے دیکھا۔ اور وہ سڑو سا بندہ تمہیں لگتا ہے ہماری بات مانے گا؟ مان لے گا نا، تم منا لو گی، میں جانتی ہوں تم کچھ بھی کر سکتی ہو لالا۔ پلیز، وہ مسکین سی صورت بنائے بولی۔ جانا کہاں ہے ویسے؟ دا گرے۔ امتصال کی آواز پر اس نے چہک کر اسے دیکھا۔ واقعی؟ ہاں نا؟ اب اپنے پسندیدہ ہوٹل کے لیے تو اتنا کر ہی سکتی ہوں۔ اس کی بات پر امتصال اچھل کر اس کے گلے سے جا لگی۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مان تو جائے گا، مگر اس سے کہنا کیسے ہے؟ ایک تو ہے بھی تھوڑا سا سڑو۔ آخر وہ ہمت بندھا لی کمرے سے نکلی۔ ہال سے گزرتی اس کی نظر اچانک ہی بالکنی کے قریب کھڑے اس شخص پر پڑی۔ وہ ایک پل میں واپس ہو لی۔ سالی نے دیوار سے جھک کر دیکھا۔ وہ کافی تھامے اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ وہ لب کاٹ رہی تھی۔ کیا وہ نروس ہو رہی ہے؟ ہاں، اب کیا سالی بھی نروس ہوگی کسی سے؟ نو نیور۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی دیوار کی اور سے نکلی کہ وہ اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ ایک دم اس کی بریک لگی۔ مسل نے آئی برو اٹھائے اسے دیکھا۔ وہ آس پاس نگاہیں دوڑا گئی۔ وہ تم سے ایک کام تھا، اگر تم فری ہو تو؟ کہو۔ سارے نے تمام بات اس کے سپرد کی تو اس نے پیشانی کھجائی۔ تو مطلب میں تم دونوں کو چوری چھپے وہاں لے کر جاؤں بنا کسی کو اطلاع کیے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ واپس مڑا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اور تم نے مجھے ہی کیوں کہا؟ یہاں اور بھی لوگ ہیں۔ ہاں ہیں تو، مگر یہاں بس تم ایک ہی ہو جو کچھ کام کے ہو، اس لیے تمہیں کہا، باقی تم سمجھدار ہو۔ وہ دونوں بازو آپس میں باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ آئیڈیا درست ہے۔ وہ ہنوز اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مطلب تم نہ کر رہے ہو؟ اس نے کندھے اچکائے۔ سالے نے ایک بھرپور نگاہ اس کی آنکھوں میں ڈالا۔ وہ مڑا اور چل دیا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ 5 منٹ ہے، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں۔ بس 5۔ وہ بنا اسے دیکھے کہتا اس کی نظروں سے غائب ہوا تو مسکراتے اپنے دوپٹے کا پلو جھٹک بھی چل دی۔ لالا تم کتنی اچھی ہو، تم گریٹ ہو۔ وہ اچھل رہی تھی۔ اب جلدی کرو، میں تب تک دادو کو بتا دوں۔ ارے 1 منٹ، امتصال نے اس کا پلو کھینچا۔ دادو کو کیا بتانے جا رہی ہو پاگل لڑکی؟ اتنا تو لازمی ہے نا، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ وہ ہنس دی۔ سالے نے اپنی شال کندھوں پر پھیلائی اور وہ اسی لیے سڑو شخص کے ہمراہ چل دی۔ اپنے پسندیدہ ہوٹل میں وہ ہمیشہ کی طرح داخل ہوتے ہی چہک اٹھی تھی۔ وہاں بدر کے علاوہ اس کے کچھ دوست اور اس کے سب سے چھوٹی بہن عنایا بھی شامل تھی۔ بہت شکریہ لالا۔ ارے کوئی بات نہیں چھوٹو، اتنا تو چلتا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بدر اس سے بس 1 ہی سال چھوٹا تھا۔ وہ دونوں ایک دو کونے میں کھڑے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ میرے خیال سے ہمیں ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مسکرائی ہے۔
یہ پاکستان ہے، مونٹ مارٹری نہیں، یہاں پرائیویسی کا نام مذاقیہ طور پر لیا جاتا ہے۔ خیر آؤ تمہیں ذرا نتھیا گلی کا خوبصورت مقام دکھاتی ہوں۔ وہ دونوں ہوٹل سے باہر سڑک پر آنے نکلے۔ وہ مڑ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ بچکانہ حرکت لگے گی، شور۔ وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ اٹس ویری چائلڈش۔ وہ مسکرائی۔ اسے محبت کہتے ہیں، یا پھر عام لفظوں میں کہیں تو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو جینا۔ تم شاید نہ سمجھ سکو۔ تم سے کس نے کہا کہ محبت اس لفظ سے بس لڑکیاں ہی واقف ہوتی ہیں؟ کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جس بارے میں گہرے خیالات رکھتے ہیں۔ ہاں شاید، مگر 100 میں سے 2%۔ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے مل جائیں گے۔ وہ بنا اسے دیکھے چل رہی تھی۔ تم کیا جانتی ہو محبت کے بارے میں؟ سارا نے اپنے شال کندھوں پر درست کی۔ محبت ایک آزمائش جو کبھی آسان تو کبھی تلخ ہو جاتی ہے، کبھی مہربان تو کبھی ظالم۔ اس پنجرے میں پھنسنے والے کبھی بازیاب نہیں ہو سکتے، یا یوں کہنا بہتر ہے کہ وہ کبھی بازیابی چاہتے ہی نہیں۔ یہ قید ظالم تو ہوتی ہے، مگر اس کے قیدیوں کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، اور ایڈکشن جان لیوا ہوتی ہے، چاہے وہ ڈرگس کی ہو یا انسان کی۔ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ خوبصورت بھی ہوتی ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ ہاں بالکل پھول کی طرح، دور سے خوبصورت مگر قریب سے خاردار۔ وہ مسکرایا اور وصل۔ وہ مسکراتی ہوئی گہری سانس بھر گئی۔ قسمت حاصل ہو جائے تو اعلیٰ اور بڑھتر، نہ ملے تو عمر بھر کا خسارہ۔ وہ چلتے ہوئے ایک جگہ سڑک کے ایک طرف نصب ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں پر آ بیٹھے۔ جب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک کھیل ہے، بالکل ایک جوئے کے جیسا، جس میں بس قسمت ہو تو جیت ملتی ہے، تو کیوں لوگ اس میں پھنسنا پسند کرتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ وصل نہ ہو تو ممکن نہ، پرسوچ انداز میں بولا۔ نہیں، ناممکن نہیں، لا حاصل کہہ سکتے، جو کبھی کبھی حاصل ہو بھی جاتا ہے، مگر اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک حاصل شدہ کی قدر اور دوسرا بے آبروئی۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں محبت میں وصال حاصل ہو اور وہ اس کی قدر کرے، ورنہ بے قدری تو سرعام دروں پر پڑی ملتی ہیں۔ وہ اس کی باتیں سنتا بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور مقابل نفوس تو تھی ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پزل کرنے والی، مگر وہ مقابل کو پزل نہ کر سکی۔ اور یک طرفہ محبت؟ وہ مسکرائی۔ یک طرفہ محبت نہیں، وہ تڑپ کہلاتی ہے، جو اظہار پر بھی تڑپ آتی ہے اور خاموشی پر بھی۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنی داڑھی کو چھوڑ رہا تھا۔ میں نے سنا ہے لوگ محبت میں مر جاتے ہیں۔ نہیں، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، یہ سب فلسفی باتیں ہیں۔ زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ پوائنٹ۔ مگر انسان نہیں مرتا، دل مر جاتے ہیں۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ شاید نہیں، یقیناً۔ وہ دو بدو بولا۔ کبھی کبھی نہیں۔ تم چاہو تو میں تمہیں اس کی ایک مثال دے سکتی ہوں۔ کیسی مثال؟ یہی کہ سچی محبت میں انسان اب تک مخلص رہتا ہے اور دل نہیں مرتے۔ وہ سیدھا ہوا۔ میں دیکھنا چاہوں گا۔ وہ اٹھی۔ آؤ دکھاتی ہوں۔ وہ اس کے ہمراہ چلتی ہوئی ہوٹل کی پچھلی طرف آئی۔ وہ ایک ریلنگ کے قریب آ رکی۔ وہاں سے نیچے کافی گہرائی میں آبادی تھی۔ وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ وہ سامنے روشنی دیکھ رہے ہو؟ مصعب نے اس کی انگلی کی سمت دیکھا۔ ان سے کافی فاصلے پر ایک لمبی سی لکڑی کی چھڑی کافی اونچائی پر نصب تھی۔ اس نے ساروں اس بات میں ہلایا۔ وہ ہے محبت۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس چھڑی کے اوپر کونے پر ایک روشنی چمک رہی تھی، مانو وہ کوئی بلب تھا۔ جانتے ہو، اسے جلانے والا اس سفر کا راہی ہی ہے۔ اس کا نام ہے علی سوز۔ اسے کبھی محبت ہوئی تھی، مگر ظالم سماج آڑے آ گیا۔ سوز کم عمر تو تھا، مگر وہ مخلص تھا۔ اس لڑکی کو جلتی ہوئی شمع بہت پسند تھی، اور سوز نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس روشنی کو بجھنے نہیں دے گا۔ وہ مریم چلی گئی، مگر وہ روشنی آج تک نہیں بجھی۔ اس پر تنقید بھی کی گئی، اسے روکا، ڈپٹا بھی گیا، یہاں تک کہ اسے سزا بھی دی گئی، مگر سوز نے اپنا وعدہ کبھی بجھنے نہیں دیا۔ وہ بغور اس چھڑی پر لگی روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، سچی محبت میں وصل حاصل بھی ہو جائے تو بھی دل نہیں مرتے، نہ ہی انسان۔ بس شرط صبر ہے۔ صبر آ جائے تو کچھ بھی ممکن ہے۔ سوز نے صبر پا لیا۔ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ ہم کبھی اس بستی میں گئے تو تمہیں علی سوز سے ضرور ملواؤں گی۔ وہ خاموش ہوا۔ کافی تجربے کار ہو۔ ہاں شاید۔ تمہیں کبھی محبت ہوئی؟ وہ نفی میں سر ہلائی۔ میں نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ میں اس کے لیے نہیں بنی۔ ہاں مگر نہ جانے کیوں رب نے پیدائشی بھی فلاسفر بنایا ہوا ہے۔ وہ مسکرایا تھا۔ تم نے جو بھی کہا وہ سب درست تو ہے، مگر تم بس ایک بات سے نا واقف ہو۔ کس بات سے؟ تم نے کہا کہ تم کبھی محبت نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مگر تمہیں بتانا چاہوں گا کہ یہ مریضوں کی محتاج نہیں ہوتی۔
یہ اجازت کی طلبگار بھلا کہاں ہوتی ہے، یہ تو بس ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہیں کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ تم لوہے کی ہو، وہ قریب ہو کر کہتا اپنے قدم موڑتا چل دیا اور وہ اس کی پشت دیکھتی الجھ سی گئی۔ سالے کی نگاہیں گڑبڑائی۔ کچھ دیر وہ خاموش سی کھڑی رہی مگر وہ خود کو نارمل کرنا جانتی تھی۔ وہ سر جھٹکتی واپس چل دی۔ مہندی کے فنکشن کا تھیم زرد رنگ کا تھا۔ لڑکوں سمیت سبھی لڑکیاں زرد رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ لڑکوں کے گلے میں سبز رنگ کا پٹکا تھا۔ وہ زرد رنگ کی فل سادہ فراک پہنے بال باندھ چکی تھی۔ اس کا موبائل مسلسل شور مچا رہا تھا جس سے تنگ آ کر آخر اس نے پک کیا۔ انشرا کی اتنی مسڈ کالز، یقیناً کوئی تو گڑبڑ گھوٹالہ ضرور ہوگا۔ سوچتے ہوئے اس نے میسیج باکس کھولا۔ اس نے لب دبائے۔ پورے گروپ میں اس کی رام شوان کو تھپڑ مارنے والی کلپ عام ہو چکی تھی۔ ہاں اللہ، بس اسی کی کمی تھی۔ یہ سانپ تو مر چکا مگر اس کی لاٹھی ابھی تک نہیں ٹوٹی۔ اس کے ویڈیو کے چلتے زیادہ تر لوگ اس حادثے کے پیچھے عالم خاندان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، مگر فی الحال اسے خاموش رہنا تھا۔ وہ اس فضول سی خبر کو لے کر اپنے گھر کی خوشیوں کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عالم ولا مہمانوں سے کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ اپٹن والا تھال تھامے وہ سیڑھیاں اترتے ایک پل کو رکی۔ اس نے جھک کر تھوڑا سا دیکھا۔ وہ سڑو سا بندہ اوپر ہی آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے تھال کو دیکھا۔ ڈریس کانشیس ہاں؟ وہ اپنے اعصاب درست کرتی ایک دم سیڑھیوں کی اور سے نکلی ہی کہ سامنے نمودار ہوتا شخص اس کے ہاتھ سے پکڑے تھال سے ٹکرایا اور اپٹن کا مکسر الٹ کر اس کے کپڑوں پر جا گرا۔ وٹ وہ بولتے بولتے رکا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ وہ جلدی سے ایک طرف ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے کبھی اسے تو کبھی اپنے کپڑوں پر لگی اس چیز کو دیکھ رہا تھا۔ تم کم سے کم اپنی آنکھیں کھول کر تو چل سکتی ہو نا، وہ لب کھینچی بولا۔ آنکھیں تو تمہاری بھی ہیں، تم بھی دیکھنا چاہیے تھا نا کہ اوپر سے کوئی آ تو نہیں رہا۔ یوں بھاگتے ہوئے میرے سامنے آ ٹپکے، اس میں میری کیا غلطی؟ ویسے یہ صاف ہو جائے گا۔ وہ ایک طرف سے نکل گئی اور وہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ دونوں مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ اس کے لاکھ کہنے پر بھی آفاق بیگم نے اسے کپڑے تبدیل نہیں کرنے دیے تھے، کیونکہ فنکشن کا تھیم بھی یہی تھا۔ وہ اب اسے خراب ہوتا دیکھ کر تو نہیں کر سکتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے وہ خراب ہوئے ڈریس کے ساتھ پورے فنکشن میں اسے گھورتا رہا، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں کے نیچے اس جگہ جسم پر ریشز ہو چکے تھے۔ ظالم کو بار بار اسے دیکھ کر خود پر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے کی تو ویسے بچوں والی حرکت تھی۔ ایسی حرکتیں اکثر کم سن چھچوری اور اٹینشن سیکر لڑکیاں ہی کرتی ہیں، مگر اسے مزہ تو آیا تھا۔ فنکشن کے بعد آخر کار تھک کر وہ صبح کے 4 بجے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ دن چڑھے تک سوتی رہی تھی۔ چاچو کی کالز پر اس کی آنکھوں نے تو بمشکل کمرے سے نکلی۔ حیدر عالم کی پریشان سی صورت دیکھتی وہ الجھی۔ کیا بات ہے چاچو، کہیں جا رہے ہیں آپ؟ میں اکیلا نہیں، ہم دونوں ہی جا رہے ہیں، چلو۔ مگر کہاں؟ اس کی بات سنے بغیر وہ تیزی سے گھر سے نکلے ہی کہ سامنے سے آتے اس ویوی بالے والوں کو بھی اپنے ساتھ کھینچ چکے تھے۔ چاچو بتائیں تو ہوا کیا؟ بیٹا میں نے تم سے کہا نا کہ وہ مینجمنٹ والا پہلے دن سے ہی جان چرا رہا ہے ہم سے۔ اب عین دن کے دن اسے تماشا کھڑا کر دیے۔ آج کے دن کسی اور کی بکنگ ہے وہاں۔ سالے کے صاحب نے کیا؟ مگر کیسے؟ ہم نے انہیں تاریخ حفظ کروا دی تھی، پھر کیسے؟ میں نہیں جانتا بیٹا، فکر مت کریں، دیکھ لیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ وہ بیک سیٹ پر بیٹھا خاموشی سے اسے سنتا تو کبھی چاچو کو اور سمجھنے کی کوشش میں تھا کہ اسے ساتھ کیوں لایا گیا ہے۔ حال کے مینیجرز پر تقریباً جھگڑ ہی پڑی تھی کہ آپ لوگوں کی سروس اتنی ہی ناکارہ ہے جو آپ لوگوں کو وقت اور بکنگز کا حساب رکھنا نہیں آتا۔ آئی ایم سوری میم، مگر ہمارے پاس آپ لوگوں کی بکنگ 17 تاریخ کی ہے، اس لیے تو مطلب آپ ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، اس دن آپ کے مینیجر سے میں نے خود بات کی تھی اور 2 دفعہ سے تاریخ درست کروائی تھی۔ وہ 2 دفعہ کہا تھا کہ 16 تاریخ۔ آپ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ حیدر عالم نے اس کا بازو تھاما۔ میم آج کی بکنگ ہم کینسل نہیں کر سکتے۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، ہماری ایڈوانس بکنگ واپس کیجیے۔ سوری میم، پر ہم ایڈوانس بکنگ واپس نہیں کرتے۔ تمہارا تو باپ ہی واپس کرے گا۔ وہ ایک قدم بڑھی ہی کہ حیدر عالم نے اسے بازو سے تھامے روکا۔ جانے دو بیٹا، ہم کیا کریں گے اس کا؟ کیا کریں گے مطلب؟ بات چند پیسوں کی نہیں ہے چاچو، ان کی گھٹیا سروس کی ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی مرضی کر سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں؟ آخر کو ہار مانتے مینیجر نے ان کی ایڈوانس بکنگ واپس کرتے جان چھڑانی چاہی، مگر اتنی جلدی کہاں؟ یہیں ختم نہیں ہوا مسٹر، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یا تو تم آئندہ ہر بکنگ اور ہر کسٹمر کا دھیان رکھو کرو گے، یا پھر اپنا بوریا بستر سمیٹو اور تیاری پکڑو۔ پیچھے کھڑے جوان نے گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔ وہ تو کسی جگے ڈاکوں کی طرح حساب کتاب پر اتر آئی تھی۔ بمشکل وہاں سے نکلتے وہ تینوں گاڑی میں آ بیٹھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ٹائم بہت کم ہے اور اتنا بڑا ارینجمنٹ کیسے ہوگا؟
ہم اپنے گھر کے لان میں ارینجمنٹ کروا سکتے ہیں۔ انہیں خاموش دیکھ کر وہ بولا، نہیں بیٹا، لان چھوٹا پڑ جائے گا، وہاں اتنا سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے خیال سے گھر کی بیک سائڈ ٹھیک رہے گی۔ لالا کی بات پر حیدر عالم نے گہری سانس بھری۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، مگر اتنی جلدی؟ آپ فکر مت کریں چاچو، ہو جائے گا۔ پھر تم لوگ ایسا کرو، گھر جاؤ اور جگہ ریڈی کرواؤ، میں باقی کا بندوبست کرتا ہوں۔ اسے سرس بات میں ہلایا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے دھیرے دھیرے حرکت دے رہی تھی۔ ڈرائیونگ سے نگاہ ہٹاتے مصب کی نگاہ اس کے پاؤں پر پڑی۔ کچھ رہ گیا کیا تمہارا؟ مطلب حساب تو پورا ہو گیا نا؟ تو اب کیوں پریشان ہو؟ تمہیں کس نے کہا میں پریشان ہوں؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ میں کوئی 6 سال کا بچہ تو ہوں نہیں، اور نہ ہی تم ہو۔ سارے نے نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ چاچو ہر بات کی بہت ٹینشن لیتے ہیں، اب اس وقت مجھے یا تمہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ وہ خاموش ہوا۔ زالے اور مصب کی محنت سے شام کا پروگرام کافی خوبصورت اور پرکشش تھا۔ عالم ولا کی بیک سائڈ اس قدر خوبصورتی سے سجائی گئی تھی کہ دیکھنے والے یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ جگہ کچھ دیر پہلے ایک جنگل تھا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی وہ آج کچھ الگ لگ رہی تھی۔ سفید رنگ کی ٹیل فراک پہنے، بیبی پنک دوپٹہ سر پر سجائے وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی لک کو 4 چاند لگانے والی اس کی گولڈن کلر کی نوز پن دور سے ہی چمک رہی تھی۔ وہ ڈریس کافی بھاری تھا۔ وہ تیسری منزل کے ہاتھ سے گزری تو اسے اپنے پیچھے سے آفاق بیگم کی آواز سنائی دی۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ مصب کے کمرے میں کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ جی تائی جان۔ وہ دروازے کے باہر آ کھڑی ہوئی۔ بیٹا، سب لڑکوں نے یہ پڑھ کے جس طرح پہنے ہیں، مجھے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کرتے ہیں وہ۔ کیا تم مدد کرو گی؟ وہ ایک پل کو رکی۔ جی ضرور۔ وہ ان سے کچھ ہی فاصلے پر آ کھڑی ہوئی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے سمجھا رہی تھی، وہ اس کے اشارے کے الٹ ہی کر رہا تھا۔ ادھر دو۔ آخر وہ چڑھ کر اس کے ہاتھ سے سفید رنگ کا وہ پٹکا تقریباً کھینچ چکی تھی۔ آفاق بیگم کی مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ نامعلوم طریقے سے کمرے سے باہر ہوئی۔ ایسے کرتے ہیں۔ وہ اس کی گردن کی پشت سے اسے گھماتے ایک کندھے پر رکھے اسے ٹوسٹ کر رہی تھی۔ مقابل آنکھیں کبھی اس کی آنکھوں پر تو کبھی اس کی نوز پن پر جا ٹھہرتی۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ سفید رنگ کا کرتا شلوار، اوپر سفید ہی کوٹ پہنے وہ زبردست لگ رہا تھا۔ اپنا کام کرتے وہ بار بار دیکھ رہی تھی، مگر اس کی اپنی آنکھیں اپنی جگہ سے بھی نہیں ہل رہی تھیں۔ وہ کام مکمل کرتی ایک پل میں اس سے فاصلے پر ہوئی۔ شکریہ۔ وہ ہنوز تھا۔ اٹس اوکے۔ وہ کمرے سے باہر ہوئی، مگر نہ جانے کی وہ تیز سی آنکھیں اسے خود پر مسلسل محسوس ہو رہی تھیں۔ دلہن کے قریب بیٹھے وہ کچھ چڑ سی گئی تھی۔ اس نے غصے سے ایک کونے کی طرف دیکھا جہاں سے ان نگاہوں کی تپش اسے مسلسل محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سڑو سا انسان اسے بغور دیکھ رہا تھا اور زندگی میں پہلی بار سال قدیم کسی کی نگاہوں سے پزل ہو گئی تھی۔ وہ بظاہر تو نارمل تھی، مگر اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ بس وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کسی ایسی جگہ جہاں پر سے اس کی نگاہوں کی تپش محسوس نہ ہو۔ رخصتی کے فوراً بعد ہی وہ وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی تھی۔ وہ تو مقابل کو اپنی تیز آنکھوں سے پزل کرنے والی تھی، مگر آج تو الٹا ہی ہوا تھا۔ گلے سے وہ چمکیلا سفید پٹکا اتارتا وہ ایک کمرے کے باہر سے گزرا تو اس کے کمرے سے ایک ہلکی سی آواز ہوئی۔ وہ ایک پل کو رکا۔ اس کی سماعت اسے ٹکراتے الفاظ خوبصورت تھے۔ بس ایک پل کو سنتا وہ چل دیا۔ شادی کے تمام فنکشنز ختم ہوئے تو زالے نے بمشکل خود کو واپس جانے کے لیے عالم صاحب سے اجازت طلب کی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح زینب کی واپسی پر بھی موڈ بن چکا تھا۔ سالے کی آنکھیں دکھانے پر وہ چپ چاپ واپسی کے لیے تیار تھی۔ وہ زینب اور قدیم صاحب کے ساتھ کراچی واپس جا رہی تھی، جبکہ طاہرہ بیگم کا ابھی واپسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شام کے وقت وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی رکی۔ حیدر عالم کمرے سے باہر آتے اس سے مخاطب ہوتے۔ لالا بیٹا، کیا تم فری ہو؟ جی چاچو کہیں، کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ دراصل ابرار کل سے غائب ہے اور اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ فرکندہ کافی پریشان ہو رہی ہے، کیا تم دیکھ سکتی ہو؟ کل سے نہیں آیا گھر؟ حیدر عالم نے اس بات میں سر ہلا تو سارے نے گہری سانس بھری۔ آپ فکر مت کریں، میں دیکھتی ہوں، بلکہ اسے لاتی ہوں۔ وہ اپنی شال درست کرتی وہاں سے نکلی تھی۔ ابرار کے بچے، کیوں تم میرے ہاتھوں مرنے پر تلے ہو؟ سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے وہ غصے میں تھی۔ گاڑی ایک پرکشش گھر کے باہر آ رکی۔ وہ مسلسل ہارن بجا رہی تھی۔ گھر کا گیٹ کھولا اور ایک 16 سال کا لڑکا باہر نکلا۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ ابرار کو بھیجا؟ آپی وہ تو وہاں نہیں ہے۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، اسے بھیجو ابھی، وہ غصے سے بولی تو مقابل نے لبوں پر زبان پھیرتے اپنے قدم واپس لیے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے بال سنوارتا گھر سے نکل کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ السلام علیکم لالا۔ سالے نے ایک زوردار ہاتھ اس کی سر کی پشت پر جڑ دیا۔ وہ سر کی پشت سلاتا اسے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کوئی ہوش ہے کہ نہیں؟ تم کل سے سب کالز کر کر کے تھک گئے اور اپنا فون بھی بند رکھا ہے تم نے۔ کب چھوڑو گے آخر تم اپنا یہ بچپنا؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ ان بگڑے نواب زادوں سے دور رہا کرو، مگر نہیں۔
تمہاری اس بیل جیسی موٹی عقل میں آخر کب یہ بات گھسے گی بتاؤ؟ کب؟ وہ اس کے بال جکڑے گھماتی ہوئی بولی۔ ارے ارے یار، میں تو بس تھوڑی سی مستی کر رہا تھا۔ تمہاری اس مستی کی کسی دن اچھی کلاس لگے گی، دیکھ لینا۔ اور اب گھر چلو ذرا، تمہاری طبیعت دادا جان سمیت چاچو اچھے سے درست کریں گے۔ ابرار نے رونی سے صورت بنائے اسے دیکھا، جو اسے تیکھی نگاہ سے دیکھتی ڈرائیونگ سٹارٹ کر چکی تھی۔ عالم صاحب اور حیدر عالم سمیت سالے کے سامنے وہ دونوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اور دادا جان کی ہمیشہ کی طرح لمبی چوڑی کلاس لیتا وہ زالے کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دوڑا رہا تھا۔ وہ پلہ چھڑاتی ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ دوسری منزل پر آتے اسے دور کہیں سے ایک آواز سنائی دی۔ وہ انجانے میں ہی ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ وہ چلتی گئی۔ وہ ہر طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ آواز آخر کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ تیسری منزل کے ہاتھ سے گزری اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے نکل کر بازو پر لہرا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ اچانک ایک کمرے کے باہر سے گزرنے پر اسے وہ آواز سنائی دی۔ زالے کے قدم تھمے، وہ رکی اور دروازے کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اندر سے گٹار بجنے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت آواز تھی، یا بس وہ اسے ہی خوبصورت لگی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑی اسے سن رہی تھی۔ ہاں، بلند آواز پر وہ ایک دم سے مڑی۔ عفیفہ نے ہنستے ہوئے اس کے گرد بازو حمال کیے۔ تم یہاں کھڑی اور میں اور ممی تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہاں، وہ میں یہ سن رہی تھی۔ ارے لالا، تم یہاں؟ چتائی جان، وہ میں بس، کیا یہ گٹار مجھ سے بجا رہا ہے؟ ہاں، وہ بہت اچھا گٹار بجاتا ہے، بلکہ گاتا بھی ہے۔ اس کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ بس کنجوس ہے، کبھی کبھی ہزاروں لاکھوں منتیں کرنے پر ہی سناتا ہے۔ میں یہ سن رہی تھی، کافی اچھا ہے، مگر یہ جو گانا بجا ہے یہ میرے پسندیدہ ہے، اس لیے۔ ہاں ہاں، واقعی؟ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ عفیفہ نے دروازہ کھولنا چاہا، مگر آفاق بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ مت کھولنا، وہ بند کر دے گا، جانتی ہو نا؟ وہ لب دباتی پیچھے ہوئی۔ لالا، تم فری ہو کر نیچے آنا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ وہ عفیفہ کا ہاتھ تھامتی وہاں سے غائب ہوئی، جبکہ لالا کی سماعتیں ہنوز اسی دھن پر مرکوز تھیں۔ آخر کو اس کا ایک ہی تو پسندیدہ گانا تھا۔ وہ کچھ دیر ایک ہی جگہ کھڑی اس دھن کو سنتی رہی۔ بجانے والا اپنے کام میں مہارت رکھتا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اپنا دوپٹہ درست کرتی قدم بڑھائے۔ وہ واپس کراچی تو آ گئی تھی، مگر وہ الجھ رہی تھی۔ اس کا تو اب میسج گروپ کھول کر دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ ڈھیروں ہی لوگ اس کلپ کے چلنے پر اس پر تنقید کر رہے تھے۔ وہ یونیورسٹی پہنچی ہی کہ ڈھیروں افراد نے اسے گھیر چکے تھے۔ وہ سب سوالات کے جواب دیتی کچھ پزل سی ہوئی، مگر ایک سوال پوچھنے والے کو دیکھ اس کا سوال سن کر اس کے اعصاب ایک دم ہی سخت ہوئے۔ کیا آپ کے اور رامش کے آپس میں تعلقات اب اس حد تک جا پہنچے تھے کہ اسے رستے سے ہٹانا ہی آپ کو مناسب لگا؟ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ میری ایک بات اب اچھی طرح سے سن لیں، رامش اوان صرف میری ٹیم کا ایک نکارہ حصہ تھا، جو اپنا لاپرواہ رویہ اور سکنس اس گروپ کا فراہم کر چکا تھا۔ میرے اس گروپ سے نکالنے پر اس کی اور میرے بیچ کچھ سخت ڈسکشن ہوئی تھی، جو میں بہت جو حد تک سلجھا بھی چکی تھی۔ اب بے وقوف لوگ اسے حادثہ قرار دیتے ہیں یا پھر آپسی ڈسکشن، تو یہ ان کا ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ لوگ جو بھی امیجن کریں گے وہ آپ کی اپنی سوچ ہوگی، لہٰذا سوچ سمجھ کر سوچیں اور درست فیصلہ کریں۔ آپ سب کا ایک فیصلہ بہت کچھ بنا اور بگاڑ سکتا ہے۔ شکریہ۔ وہ تیزی سے اسٹیج سے اتر کر ہال سے باہر نکلی تھی۔ گھر پہنچتے ہی سالے نے گہری سانس بھری اور وہ صوفے پر دھڑم سے آ گری۔ وہ جانتی تھی کہ سب کا الزام تھوپا تو اسی پر جائے گا، مگر جب تک کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگتا وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے یہ تھپڑ تو اب سرے عام ہو چکے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیشانی کو مسلتی اپنی پڑھائی تو ایک طرف رکھ چکی تھی۔ اب ان سب کے چلتے وہ گروپ کو وقت نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی جاتی ہی تھی کہ اسے گھیر لیا جاتا تھا، اور سوالوں کے جوابات دیتی وہ وہاں سے نکلنا ہی بہتر سمجھتی تھی۔ جب تک یہ کیس چل رہا ہے پڑھائی تو ہونے سے رہی، مگر ٹینشن لینے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ریلیکس سالے، کوئی بڑی بات نہیں، تم اسے فیس کر سکتی ہو، وہ بھی دماغ سے۔ ایک انسان آلریڈی اپنا کھسکا ہوا دماغ چلا چکا ہے، اب اس کا پھیلایا ارادہ تو تمہیں ہی سمیٹنا ہے۔ وہ کافی دیر صوفے پر آڑی ٹیڑھی پڑی رہی۔ آخر کو وہ اٹھ کر کمرے میں آئی اور فریش ہوتے ہی وہ بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ سالے نے اپنا موبائل آن کیا اور اپنا پسندیدہ گانا پلے کرتی وہ کچھ تازہ دم ہوئی۔ اسے چاہے کتنی ہی بھی پریشانی یا الجھن کیوں نہیں ہو، یہ گانا سنتے وہ سب بھلائے پرسکون ہو جاتی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان اپنی پوری شان پر ہر طرف پھیلائے ہوئے تھا۔ ڈھیروں ٹمٹماتے تارے آسمانی سمندر پر موتیوں کی مانند معلوم ہو رہے تھے۔ وہ بال کمر پر گرائے دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے آنکھیں موند گئی۔ اس کی سماعتوں سے ٹکراتے الفاظ اسے پرسکون کر رہے تھے۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا، کہا دو دلوں نے کہ مل کے کبھی ہم
نہ ہوں گے جدا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ کراچی میں نومبر کا موسم کافی سرد تھا۔ روشنی کے شہر میں لاکھوں کروڑوں جگمگاتی روشنیاں رات کو دن بنائے ہوئے تھے۔ ستاروں کی محفل نے کر کے اشارہ کہا، اب تو سارا جہاں ہے تمہارا۔ محبت جمع ہو، کھلا آسماں ہو، کرے دل کوئی آرزو اور کیا۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا۔ آنکھیں مندے اس کی سماعتوں سے وہ گٹار کی دھن ٹکرائی۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور مسکرا دی۔ اوان خاندان اب چپ تو کسی صورت نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان سب میں دوریاں نزدیک کہیں عالم خاندان کا ہاتھ ضرور ہے، مگر وہ لوگ ہر کام چوری چکاری اور قانونی طریقے سے کرنا اچھی طرح سے جانتے تھے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر گروپ میں چمکتے ہوئے میسیجز پر پڑی تو اس کی نیم کھلی آنکھیں مکمل کھل گئی۔ جب تک کیس کی مکمل انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی، سعد قدیم کو ایز اے کلپریٹ حوالات میں رکھا جائے۔ اس کی چلتی جمائی کو ایک دم سے رکی۔ کیا؟ واٹ ربش! یہ کیا نیا تماشا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ملا تو اب سیدھا غنڈہ گردی پر اتر آئے کمینہ انسان۔ وہ لحاف ایک طرف پھینکتے تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئے۔ قدیم صاحب اسی کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ لالا بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ کیا یونی میں کوئی بات ہوئی تھی؟ نہیں ابو، ایسی تو کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، اور آپ کیوں تو پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں اب انہوں نے ہوا میں تیر تو چلانے ہی ہے۔ بس ہمیں ان تیروں سے بچنا ہے، باقی جب تک اریسٹ وارنٹ نہیں آتا ریلیکس رہیں۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں اور فیک آڈیو ایویڈنس بنانے سے پہلے ہم سب ہینڈل کر لیں گے۔ فکر مت کریں، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ قدیم صاحب نے اس کا بازو تھاما۔ رکو بیٹا، میرا نہیں خیال تمہیں جانا چاہیے۔ مگر کس لیے؟ لالا تم جانتی ہو نا ان لوگوں کا خدا نخواستہ کچھ۔ ارے ابو، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے۔ اب اگر میں نہ گئی تو سب کس پر الزام تراشی کریں گے، اور آپ اب چاہتے ہیں کہ میں مزید خبریں تحفتاً ہمیشہ ہمیں پیش کی جائیں۔ عالم خاندان کی فیلکن چند خبروں کے زیر اثر گھر پر چپ کر کے بیٹھ چکی ہیں۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اور رہی بات ان سی گھٹیا حرکتوں کی تو میں نے دیکھ لوں گی۔ بات اگر بڑھی تو اسے مزید بڑھانا میں اچھے سے جانتی ہوں۔ قدیم صاحب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ ہنس پڑے تھے۔ تم میں اور گینگسٹرز میں بس ایک ہی فرق ہے لالا۔ پوچھو کیا؟ کیا؟ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے۔ یہی کہ وہ مرد ہوتے ہیں اور بدمعاش بھی، مگر تم عورت اور میٹھی چھری ہو۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوئی، پھر کھل کر ہنسی۔ اس کی کھلکھلاتی ہنسی پورے حال میں گونج گئی تھی۔ تعریف سن کر اچھا لگا۔ وہ بال جھٹکتی چلتی بنی، اور قدیم صاحب اسے یوں کھل کر ہنستا دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ وہ نہ جانے آج کتنے ہی عرصے بعد یوں کھل کر ہنسی تھی۔ یونی پہنچنے تک گھر کے تقریباً ہر چھوٹے سے لے کر بڑے فرد کی کال آ چکی تھی، اور سب کو ایک ہی ڈائلاگ چپکا کر اب وہ اتنا پک چکی تھی کہ انشرا کے سلام کا جواب بھی فکر مت کریں میں سنبھال لوں گی میں ہی بول گئی۔ انشو نے ایلبو اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارے یار، میرا مطلب تھا وعلیکم السلام۔ وہ ہنسی تو زالے نے لمبی سانس بھری۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وقت ہے گزر ہی جائے گا۔ انشرا نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ فائق سر کی حالیہ پوزیشن دیکھتے گروپ کو اپنے ہاتھوں میں لیٹ چکے تھے۔ سالے کے تمام کا انشرا اور فائق خان مل کر سنبھالتے تھے۔ آج بہت دنوں بعد وہ گروپ میں بیٹھی تھی۔ شامر کے اشارے پر زالے نے گردن گھما کر دیکھا۔ لان کی ایک طرف پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں، اور یونیکا دین اور وائس پرنسپل بھی ان کے قریب کھڑے کچھ گفت و شنید کرنے میں مصروف تھے۔ وہ ایک تار میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ یونی کے بعد وہ گھر داخل ہوتی گیراج سے گزرتے ایک پل کو رکی۔ وہاں ایک بلیک کلر کی گاڑی دیکھتی وہ سر جھٹکتی گھر داخل ہوئی۔ زینب نے اسے اشارہ کیا تو نظر حال کے صوفے پر پھیل کر بیٹھے سڑو سے بندر پر پڑی۔ سالے کا دل چاہے رکھ کر لگا دے اور وہ چمکتا ہوا رخسار سرخ کر ڈالے۔ السلام علیکم۔ مصعب نے موبائل اسکرین سے نگاہیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ بیگ رکھتی اس کے عین سامنے آ بیٹھی۔ وہ بھی اب موبائل فون ایک طرف رکھ چکا تھا۔ تم یہاں؟ خیریت؟ تاجا جان نے کہا مجھے دیکھنا چاہیے۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں آل اوکے۔ تم نے بتایا نہیں کہ آ رہے ہو؟ بتا کر آنا تھا کیا؟ میرا مطلب یہاں بتا کر آتے ہیں کیا؟ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ نہیں، میرا مطلب تھا۔ خیر چھوڑو، خوش آمدید۔ وہ بیگ اٹھاتی کچن میں داخل ہوئی۔ ارے چٹکی، یہ کہاں سے آ گیا؟ بتایا بھی نہیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ابو بھی گھر نہیں ہے، میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ شام تک گھر آ جائیں، اور اب آپ ہی میرے خیال سے مصعب بھائی تھک گئے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ چاچو کب تک آئیں گے، اور وہ ریسٹ کرنا چاہتے۔ وہ آنکھیں گھماتی کچھ سوچ رہی تھی۔ یار، ایک تو گیسٹ روم بھی صاف نہیں کروایا میں نے، جانے سے پہلے ہی کیا تھا، اور اب تو اس کی حالت نہیں کہ اس کے گورے کو وہ فراہم کیا جائے۔ زینب کی ہنسی بلند ہوئی۔ میرے کمرے میں بھیج دیتے۔ ارے نہیں، تمہارا بیڈ بہت چھوٹا ہے، تمہارے سائز کا اس پر تو میں بالکل مشکل سے فٹ آتی ہوں، اور وہ اونٹ جیسا آدمی کہاں آئے گا؟
तो फिर अपने कमरे में? नो, वो एकदम बोली। अरे आप ही, कोई बात नहीं, वो बेचारे इतनी दूर से आए। हाँ तो मैंने थोड़ी ना कहा था बेचारे को बिना बताए आ जाए। वो बैग संभालती अपने कमरे में दाखिल हुई। वो चारों तरफ देख रही थी, मगर वाकई उसे अपना ही कमरा शेयर करना पड़ा था। डिनर पर कदीम साहब की गैर मौजूदगी में सारे ने इनकी जगह संभाल ली थी। वो इनसे कुछ छोटी मोटी बातें पूछ रहा था जिसके जवाब वो मुख्तसर ही दे रही थी। पुलिस केस बनने से पहले इसका कोई हल निकालना होगा, वरना 74 साल की जेल तो पक्की है। 87 आई थिंक 87। मुझे अपनी बात के इख्तिताम पर उसने देखा। वो तसल्ली से खाना खाने में मसरूफ़ था, मानो उसने कोई बात ना सुनी हो। साले ने मुंह बनाते एक तीखी निगाह से उसे देखा। ज़ैनब इन दोनों की सियासी बातें सुनती बेजारी से खाना खा रही थी। ऊपर लेफ्ट पर पहला कमरा, तुम रेस्ट कर लो, ये कहती वो किचन में दाखिल हुई। वो अपना कोट पकड़ता तेज़ी से सीढ़ियाँ पर लांघता इसकी निगाहों से गायब हुआ और वो इसे जाता मस्कीन सी सूरत बनाए देख रही थी। कमरे में दाखिल होते वो एक पल को रुका। वहाँ कुछ ऐसा था जो सांस लेने पर सीधा इसके नथनों से टकराया और उसके वजूद में गहरी सनसनाहट की लहर उठी थी। वो महसूस किए बगैर न रह सका। वो सबने कोट बेड पर फेंकते बालकनी पर एक निगाह दौड़ाई और देखते ही देखते वो पूरे कमरे का यूं जायज़ा ले रहा था मानो वो कोई यूएस का एजेंट हो। काले रंग का कुर्ता शलवार इस पर जच रहा था। काले ही रंग की बड़ी सी शाल कंधों पर फैलाए वो बेइख्तियार ही ड्रेसिंग मिरर के करीब आ रुका। वहाँ से बहुत सी चीज़ें पड़ी थी मगर इसकी निगाह फ़कत एक चीज़ पर ठहरी, एक मुख्तसर से शीशे के इस पारे कतार में लगी वो गोल्डन कलर की नोज़ पिन्स। वो दूर से ही चमक रही थी, ना चाहते हुए भी उसे खोलकर थाम चुका था। ये इतनी छोटी थी कि वो एक नोज़ पिन उसकी उंगली की नोक पर कहीं गुम हो चुकी थी। वो उसे चेहरे के सामने किए मुसलसल देख रहा था। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, यूँ जैसे वह उस चमकती हुई चीज़ में से कुछ ढूंढ रहा था, कुछ ऐसा जो मुसलसल अज़म के लिए दिलचस्प था, जो मुनफरिद था। वो बेड पर चिटलेटा इस निस्बिन को चेहरे के सामने के बगौर देख रहा था। उसे अच्छी लगी थी। यह अलग बात थी कि इसकी मालिक से उसे अभी चिढ़ रही थी, मगर वो चीज़ वो इसे कुछ अलग लगी थी। तो क्या ये चीज़ निगाहों को उलझाने के लिए इस्तेमाल होती है? क्या ये पहनने वाली सभी औरतें मर्दों की निगाहों के कश्मकश में डाल देती हैं? क्या ये चीज़ सब पर ही मुनफरिद लगती है? वो मुसलसल सोच रहा था। मैं देखना चाहूँगा, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वह दुरुस्त है? काश वो दुरुस्त है। वो उलझ सा गया था, उलझना बनता तो नहीं था। ज़ाले की तरह ज़ैनब भी अपना कमरा किसी से शेयर करने से कतराती थी। वो अलग बात थी कि ज़ाले को वो कभी मना नहीं कर पाती थी। वो इसके कमरे में दाखिल हुई तो ज़ैनब की उतरी सी सूरत देखकर ज़ाले ने इसके कंधे पर ज़ोरदार थप रसीद की। तुम्हारा मुँह क्यों बना हुआ है? अब तुम मुझसे भी अपना कमरा शेयर करने पर मुँह बनाती हो? हाँ, भूल गई हो क्या? इतनी सी थी तुम जब से मैं तुम्हें संभाल रही हूँ। अरे तुम्हारे डायपर तक मैं बदलती थी और अब तुम मुझसे कमरा भी नहीं शेयर कर सकती। साले ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते कहा तो ज़ैनब की हंसी बुलंद हुई। अरे लाला आपी, मैंने ऐसा कब कहा भला? और आप एक ना तो हर बात पर डायपर्स तक पहुँच जाती हैं। वो मुँह बना गई। याद दिलाती हूँ ना, ताकि तुम भूल ना जाओ कि बड़ी बहनों को क्या क्या करना पड़ता है। आप भूलने दे सकती हैं क्या? ज़ैनब से हंसी मजाक करते हुए कुछ ताज़ा दम सी हुई थी, मगर ज़हन इन्हें बेकार के ख्यालात में उलझ रहा था। इसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसकी आंखें एकदम ही छोटी हुई। हानिया की इतनी कॉल्स, सब खैर तो है? वो कमरे से बाहर आई। कॉल करने पर दूसरी ही बेल पर कॉल कनेक्ट हुई, मगर सामने वाली ने ठीक तरह से बात भी नहीं बयान की थी। क्या बात है हानिया, खुलकर कहो। इम्तिसाल ठीक है ना? और तुम, घर में परेशानी है क्या? इम्तिसाल आप ही ठीक है। वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब आप फ्री हों तो क्या घर आ सकती हैं? खैरियत, क्या बात है, तुम परेशान हो? आप ही, मैं इस तरह फ़ोन पर नहीं बता सकती। वो उलझ सी गई। ठीक है, फ़िक्र मत करो, मैं फ्री होते ही चक्कर लगाऊंगी और किसी भी बात को लेकर परेशान मत होना, ओके? वो फ़ोन बंद तो कर चुकी थी मगर वो सोच रही थी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हानिया ने उससे कुछ छुपाया हो। तो फिर क्या बात हो सकती है? खैर, ख़ुद को नॉर्मल करती वो रिलैक्स हुई। सब नाश्ते पर कदीम साहब के हमरा बैठे इस शख्स को देखते कभी उसे गुस्सा आता तो कभी तरस, मगर जो भी था इसने किया तो ठीक था। तुम्हें यहाँ कोई मज़ीद काम है या वापस जा रहे हो? मुझे ने आईब्रो उठाया, उसे देखा। वापस जा रहा हूँ कुछ देर तक। बस बात में सर हिला के। क्या मेरे आने तक इंतज़ार कर सकते हो? मुझे भी जाना है तो साथ में चलते हैं। उसने सर इस बात में हिला। ओके। वो यूँ नहीं पहुँची तो एक नई खबर उसकी मुंतज़िर थी। इसकी टीम में एक और फ़र्द का इजाफा हो चुका था। देखने में वो लड़का काफ़ी सादा और सीधा था, मानो वो किसी सरकारी गांव से उठकर इस मॉडर्न यूनिवर्सिटी में आप धमका हो, मगर इसका बिहेवियर और काम देखकर वो खुश हुई थी। चलो शुक्र है, कोई तो काम का मिला। वैसे जिसकी रिप्लेसमेंट में है इसे लाख गुना कामदार है।
انشرا کھل کر ہنسی۔ وہ اتنا سیدھا تھا کہ اسے کوئی اگر لاکھ دفعہ کام کہتا تو وہ لاکھ دفعہ بنا چڑھے اٹھ کر بھاگ ہی پڑتا۔ سعید جبران، وہ واقعی ایک سائیکو ہی تھا۔ سالے سے بات کرتے وقت وہ نگاہیں اور گردن جھکائے بیٹھا تھا اور ہر بات کا جواب جی اور ہاں جی میں ہی دیتا۔ کافی ایٹیکیٹس ہیں بندے میں، سالے نے اسے بغور دیکھتے کہا۔ دیکھنے میں وہ جون ایلیا کا چھوٹا بھائی ہی لگتا تھا۔ رنگ کا کافی پکا تھا مگر دل کا صاف۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی اور ہمیشہ کی طرح سلو اور ایٹیکیٹس کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ سالے نے ایک چور نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ اس کی نگاہ فرنٹ مرر سے پیچھے تھی۔ ایک پیٹرول پمپ پر گاڑی روکے ہوئے فلنگ کروا رہا تھا۔ میں آتی ہوں۔ 1 منٹ۔ وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سامنے، وہاں سے پانی کی بوتل چاہیے۔ کار میں نہیں ہے تو بیٹھو، میں لا دیتا ہوں۔ وہ مڑ کر اسے دیکھتی کندھے اچکا گئی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ سالے کی نظر بے اختیار ہی پیٹرول پمپ کے باکس کے قریب بیٹھے ایک چھوٹے سے بچے پر پڑی جو دیکھنے میں 9 سال کے ارد گرد ہی لگ رہا تھا، اور اس عمر میں اسکول جانے کے بجائے وہ رف سے حلیے میں دیوار سے لگا بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آ گئی۔ السلام علیکم بچے، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے آنکھیں کھولتے سلام کا جواب دیا اور وہ مسکرا دیا۔ باجی، میری امی یہیں کام کرتی ہیں، اس لیے۔ اس نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ وہ اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ادھر ہے، صفائی کر رہی ہے۔ وہ سڑک کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ زالے، اسے اپنے عقب سے بلند آواز سنائی دی اور مڑ کر دیکھنے سے پہلے اسے بازو سے کھینچ کر ایک طرف گرا چکا تھا اور اس کے پیچھے کھڑے لمبے چوڑے آدمی کے ہاتھ سے اچھلا پانی اس کی ایک طرف زمین پر جا گرا۔ اس کی زوردار چیخ بلند ہوئی ہی کہ وہ اسے ایک طرف کرتا اس آدمی پر جھپٹ پڑا تھا۔ وہ اسے کچھ ہی فاصلے پر زمین پر پڑی انہیں آپس میں الجھتے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مقابل ان دونوں آدمیوں میں سے اس کے والے کو ہی زیادہ مار پڑ رہی تھی، مگر وہ بھی ڈھیر تھا۔ ایک پڑتی تو 2 فراہم کرتا۔ وہاں موجود ملازموں کو تو جیسے کفر لگ چکا تھا۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا تھا۔ مدد کرنا تو دور کی بات تھی۔ وہ تیزی سے ان دونوں کی جانب آئی۔ "یو بلڈی فریک!" وہ چلایا۔ بہت شوق ہے نا لوگوں پر ایسڈ پھینکنے کا۔ زمین پر پڑی بوتل اٹھا کر اس کے سینے پر ایک گھٹنا رکھے اس کے گلے کے اوپر انڈیل دیا۔ اس آدمی کے ساتھ زالے کی بھی چیخ بلند ہوئی۔ "مصب چھوڑو اسے، آئی سیڈ لیو ہم!" وہ اسے کندھوں سے تھامے کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی کی گردن بری طرح جل چکی تھی۔ وہ اسے کھینچ کر اس سے دور کر گئی۔ زمین پر پڑا وہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا۔ "تم ٹھیک ہو نا؟" وہ ایک دم اس کی طرف مڑا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں لگی تو نہیں؟ وہ اسے کندھوں سے تھام کر ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ "چلتے ہیں یہاں سے، ابھی اور اسی وقت!" سالے نے اس کا بازو تھاما اور وہ تیزی سے کار کی طرف بڑھی۔ وہاں کھڑے ہر انسان نے انہیں متذبذب نگاہ سے دیکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ سب آپس میں کھسر پھسر کر رہے تھے، مگر کوئی آگے نہ بڑھا تھا۔ ایک سخت نگاہ اس آدمی پر دوڑاتا وہ گاڑی موڑتا وہاں سے نکل چکا تھا۔ وہ ہکا بکا سا چہرہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب ان کا ہی کیا دھرا ہے، انہیں بس کوئی ایک ایویڈنس چاہیے، اور میرے خیال سے ہم انہیں وہ فراہم کر چکے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ تیز تیز سانسیں بھری تھی۔ "ڈونٹ وری، میں دیکھ لوں گا۔ تم ٹھیک ہو نا؟" "میں ٹھیک ہوں۔" سالے نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر چوٹ کے نشانات تھے۔ دور سے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا مانو وہ کسی سے جھگڑ کر آیا تھا۔ وہ کافی دیر سے ہمارا پیچھا کر رہا تھا۔ "آئی واز لکنگ۔" گاڑی کی سپیڈ ہنوز آہستہ تھی۔ "گھر میں ذکر مت کرنا اس بات کا، سب خواہ خواہ پریشان ہو جائیں گے۔ اسے سر میں اس بات میں ہلایا۔ "تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔" بس ہم نے ماتھے پر شکنے لیے اسے دیکھا۔ "شروع اس نے کیا تھا، میں نے نہیں۔ ٹٹ فور ٹیٹ۔ سنا نہیں کیا؟" وہ گہری سانس بھری۔ "تم مرواؤ گے کسی دن، قسم سے!" اسے سر جھٹکا۔ وہ گھر پہنچے تو نارمل تھے۔ وہ کسی کی نظر میں آئے بغیر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سب سے بمشکل جان چھڑواتی وہ کمرے میں داخل ہوتی بیڈ پر دھڑم سے گری تھی۔ اس کی آنکھیں ایک پل میں نہ جانے کتنی دفعہ اپنی جگہ سے حرکت کر رہی تھی۔ "یعنی اب گنڈا بننا پڑے گا، بالکل بدمعاش، گینگسٹر کی طرح۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے ٹھیک کہا اس نے، ٹٹ فور ٹیٹ۔ ان کے ساتھ تو اب 2 ہاتھ کرنے ہی پڑیں گے۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ "ویسے ایک بات تو افسوس کی ہے، اس بندے کو فائٹنگ تو بالکل بھی نہیں آتی۔ اپنے ہی چہرے کا کباڑا کروا کر آ گیا۔" وہ ہنسی اور ہنسی ہوئی پھر سے بیڈ پر آ گری۔ "شکر اللہ کا میں اکیلی نہیں آئی، ورنہ اب تک تو میرے چہرے کی تندوری بن چکی ہوتی۔" اس نے آنکھیں بڑی کی۔ "ویسے جیسا بھی ہے بچا تو ہر دفعہ ہی دیتا ہے۔" وہ سائیکو لڑکی بجائے پریشانی ہونے کے مسلسل ہنس رہی تھی۔ ہنسنا بنتا بھی تھا۔ آخر کو اس کی سائیکو زندگی اب ٹریک پر آئی تھی۔ وہ اب اپنا کھسکا ہوا دماغ کام پر لگانا تھا۔ وہ سب سے ہانیہ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا
3rd راڈیئر چل رہا تھا اور اس ٹائم میں پریشان ہونے کا مطلب کوئی بڑی وجہ ہی تھی۔ معمول کے برعکس آج کچن میں گھر کے بچے ہلہ بول چکے تھے۔ گوروں سمیت سبھی اپنی اپنی مہارت دکھانے میں مصروف تھے۔ باسط اور عفیفہ نہ جانے کتنی ہی بار کیک بنا اور بگاڑ چکے تھے، اور زالے کے سخت اور تنزیہ جملے سنتے سبھی ان کی طرف حیران کن نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے خیال سے آگ کا ٹمپریچر یہاں کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسپونج ہر دفعہ جل جاتا ہے۔ آخرکار باسط نے کیک خرابی کی وجہ بیان کر ہی ڈالی۔ آگ کا نہیں، تمہارے ہاتھوں کا ٹمپریچر زیادہ ہے میرے خیال سے۔ تم اسے ڈبل کوٹ کرو گے تو ہی ٹھیک سے سیٹ ہوگا۔ سنگل کو آگ پر تپا رہے ہو تو کیا خاک درست ہوگا؟ دوسروں کو غلط کہنے سے پہلے ایک دفعہ خود پر دھیان دے لینا چاہیے، بے عزتی سے بچت ہو جاتی ہے۔ مصعب نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ باسط نے ٹیڑھی سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہ پاکستان والے اتنے گرم کیوں ہوتے ہیں؟ ہر وقت کوئی بھڑکا ہوا جواب ہی کیوں دیتا ہے؟ ہم تو سیدھے سادھے حساس بچے ہیں، روڈنس برداشت نہیں کر پاتے۔ سالے نے آئی برو اٹھائے۔ ہم 50 ڈگری سہنے والے لوگ ہیں محترم، ہم سے اور کیا توقع رکھتے ہو؟ ماؤنٹ مارٹری کی بس کی بات نہیں، ماؤنٹ مارٹری کو کم سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ مصعب کی آواز تھی۔ وہی آر پاکستانیز، ہم غلطیاں نہیں کرتے، ایون ہم تو کی گئی غلطی بھی نہیں مانتے۔ زالے کے فرینڈس نے ہنسی دبائی تھی۔ وہ اسے نیم آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا۔ کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس لڑکی کی۔ وہ بڑبڑایا۔ بچوں کا بنایا گیا کھانا سبھی کو پسند آیا تھا۔ ظاہر تھا آج فوڈ منسٹر نے اپنی مہارت دکھائی تھی، کون رد کر سکتا تھا بھلا؟ عیسیٰ حیدر کی فرمائش پر ایک دفعہ تو پورے گھر میں ہی ادھم مچ چکا تھا۔ چچی تو اپنے پسندیدہ بیٹے کی فرمائش پر ہاتھ پاؤں ہی چھوڑ چکی تھی، جبکہ عالم اور زہرا بیگم کو اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ظاہر تھا زندگی تو بچوں نے گزارنی ہے تو فیصلہ کرنے کا حق بھی انہی کا ہی ہونا چاہیے۔ بس شرط یہ ہے کہ فیصلہ عقل سے کیا جائے، جذبات سے نہیں۔ چچی کو سمجھانے والوں میں زالے پہلے نمبر پر تھی۔ اس کی ہر بات پر ہر کوئی اتفاق کرتا تھا، مگر اب بارفکندا بیگم کے اپنے ذاتی گھر کی تھی۔ انہیں زالے کے فیصلے اور ان کی باتوں پر اب اعتراضات ہونے لگے تھے، مگر وہ خاموش تھیں، بس حیدر عالم کی وجہ سے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زالے کے خلاف کچھ بھی سننا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے ساتھ جتنی بھی نرمی سے برتتے ہوں، مگر جب بات زالے کی آتی تو وہ اپنی عزیز بیوی کو بھی ٹوکنے سے باز نہیں آتے تھے۔ تمام لڑائیوں اور سخت فیصلوں کو ایک طرف کرتے، بات یہاں ختم ہوئی کہ سادگی سے نکاح کر کے عیسیٰ حیدر کی پسند کو گھر لایا جائے۔ وہ خوش تھا، مگر اس کی ماں نہیں، اور جب ماں نہ خوش ہو تو بعد میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ ہانیہ کے ہمراہ گھر کی کھلی چھت پر بیٹھی اس سے گپوں میں مصروف تھی۔ وہ کم عمر لڑکی کافی پریشان تھی۔ سالے نے اسے قدرے مطمئن کر دیا تھا۔ آپی، میں آپ سے یہ بات اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ ایک لڑکی ہیں، مجھے سمجھتی ہیں، اور آپ جج کرنے کے بجائے بات کو سمجھیں گی۔ تفصیل سے بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ ہانیہ نے روانی سے بولنا شروع کیا تو زالے کے اعصاب سخت ہوئے۔ وہ اس کی تمام بات بغور سن اور سمجھ رہی تھی۔ میں نے کالج میں کسی اور ٹیچر سے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے لگا جیسے وہ ان سب میں میری ہی غلطی نکالیں گے۔ ظاہر ہے میں ایک لڑکی ہوں اور غلطی ہمیشہ لڑکیوں کے سر ہی تھوپی جاتی ہے۔ لڑکے تو اپنا دامن جھاڑ کر ایک طرف ہو جاتے اور انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ سالے نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ بس اتنی سی بات تھی اور تم یوں پریشان ہو رہی ہو جیسے تم سے کوئی قتل ہو گیا ہے۔ ہانیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ نارمل تھی، بلکہ وہ تو قدرے مطمئن تھی۔ فکر کیوں کر رہی ہو؟ میں ہوں نا، یہ تو بس چٹکیوں کا کام ہے، سمجھو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ لالا آپی، میں نے فکر مت کرو کہان۔ ہانیہ، یوں سمجھو کبھی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، میں سب سنبھال لوں گی۔ بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور بس اسی جگہ پر نگاہیں مرکوز رکھو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ آپ پر ہی تو ہے آپی، اس لیے آپ سے شیئر کیا۔ تو بس پھر ریلیکس، میں اس معاملے کو اپنے طریقے سے سارٹ آؤٹ کر لوں گی، اوکے؟ وہ اس کے کندھے پر تھپکی دے گئی۔ ہانیہ جانتی تھی کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گی، مگر وہ اتنی نارمل ہوگی اس نے یہ نہیں سوچا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے لیے چھوٹی موٹی باتیں اتنی اہمیت نہیں رکھتے، وہ انہیں بس چٹکیوں میں حل کر سکتی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ سالے نے اسے پرسکون اور ٹینشن فری رکھنے کے لیے اتنے نارمل انداز میں سمجھایا تھا تاکہ وہ اس بات کو سر پر سوار نہ کرے، پریشان نہ ہو بلکہ ریلیکس رہے۔ چاچو کہاں جا رہے ہیں؟ وہ صوفے پر بیٹھے ہاتھ سے تیزی سے گزرتے اس جلد باز آدمی سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا ایک کام سے جا رہا ہوں اور اس کے بعد ہانیہ کو کالج سے پک کرنا ہے، آپ کو جو بھی کام ہے تسلی سے کرے، اسے میں پک کر لوں گی، مجھے نادیہ سے کچھ کام ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ،
وہ اس کے سر پر تھپکی دیتے چل دیے۔ وہ اپنی شال کندھوں پر درست کرتی سٹنگ ہال کے باہر سے گزری تو اندر ہونے والی گفتگو اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ ایک پل کو رکی۔ آفاق بیگم، عفیفہ اور گھر کے باقی افراد مصب کو آج گھیرے ہوئے تھے اور اس کی ماں اسے اس کی پسند دریافت کرتی اپنی ہی دھن میں مست تھی۔ ٹھیک ہے، بتاؤ نا تمہیں کیسی لڑکی پسند ہے؟ ہر دفعہ ٹال دیتے ہو تم۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے دیوار سے ٹیک لگائے۔ پہلی بات، لڑکی ویل ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے۔ ویل ایجوکیٹڈ؟ اوکے، اور وہ شائع ہونی چاہیے۔ آفاق بیگم نے اپنی ساس کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ اس کی پسند کی لڑکی شرماتی نہیں۔ اور بتاؤ، اور وہ ہائٹ میں مجھ سے کافی چھوٹی ہو۔ ارے یہ کیا بات ہوئی بیٹا، لمبی لڑکیاں زیادہ خوبصورت لگتی ہیں۔ اس کی پسند سنتے آفاق بیگم کو اپنی امیدوں پر پانی پھرتا نظر آ رہا تھا۔ مگر مجھے تو چھوٹے قد والی پسند ہے نا، آپ کو نہ ہو تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ سالے نے کندھے چٹکے۔ ڈرامے باز، بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے 9-11 ہوئی۔ آفاق بیگم اور عفیفہ کونے میں لگی اپنی تمام امیدوں پر تیزاب پھرتا دیکھ چکی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ سادی شرماتی تو بالکل نہیں، اور وہ قد میں مصب سے بس چند انچ ہی کم تھی۔ تقریباً اس کی ٹھوڑی تک آتی تھی۔ وہ چھوٹے قد کے زمرے میں تو بالکل نہیں آتی تھی، اور وہ جناب اپنی فرمائش کی لسٹ تیار کرتا صوفے پر نیم دراز ہوا بڑے مزے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دروازے پر نوک ہوا تو 26 سال اس کی خوبرو سی لڑکی نے آنے والے مہمان کو چہک کر دیکھا۔ یار تم بالکل بھی نہیں بدلی، آج بھی وہی پاگل پن ہے تمہاری آنکھوں میں۔ سالے کی مسکراہٹ گہری ہے۔ اور تم بھی جانتی ہو کہ اس پاگل پن میں کتنا مزہ ہے۔ ہاں جانتی ہوں، اور ویسے بھی آج کل تم ہیڈ لائنز میں کافی ہائی لائٹر پائی جاتی ہو۔ میں نے سوچا تھا تم ریسرچ کے بعد کسی ٹاپ ٹرینڈ کالج یا یونیورسٹی میں لیکچرار ہوگی، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ میڈم سیاست پر اتر آئی ہیں۔ نادیہ نے ہمیشہ کی طرح بولنا شروع کیا تو سالے نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ یہی تو فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ برسوں سے چلتی اس ریت کو بدلنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ زندگی کے اتنی قیمتی سال پڑھائی کو سونپ کر خوار ہو کر آخر میں کسی بورنگ سے اسکول یا کالج میں چند پیسوں کے عوض اپنی زندگی کو بے مول گزرتا دیکھوں۔ کچھ ہٹ کر کرو، پرانے خیالات اور رسم و رواج کو ہٹاؤ اور کچھ نیا کرو۔ یہی تو تمہاری پہچان ہے میڈم۔ مگر ہم ٹھہرے قدیم سوچ کے لوگ، ہمارے لیے چند پیسے ہی کافی ہیں۔ اچھی بات ہے، مگر سن کر افسوس ہوا۔ تم سوچتی ہو کہ یہی زندگی کا اختتام ہے، یہاں تمہیں پیسوں کے ساتھ ساتھ عزت بھی ملتی ہے، مگر اس عزت کی مدت کتنی ہے؟ بس یہاں کی حدود تک۔ تم یہاں سے باہر نکلتی ہو تو لوگ تمہیں کوستے ہیں، خاص کر بچے۔ جانتی ہو نا اپنے ٹیچرز کو کیا کیا پکارا کرتے تھے اسکول کے بعد؟ جلاد، ہٹلر، موگیمبو اور نہ جانے کیا کیا۔ تمہیں یہی عزت لگتی ہے؟ ریمبر ون تھنگ، لوگ تمہیں اتنی ہی عزت دیں گے جتنی تم خود کو خود دو گے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہی زندگی کا اختتام ہے کہ 4 پیسوں کے بدلے تم بس کچھ پلوں کی عزت کماؤ اور اس حدود سے نکلتے ہی تمہیں بے مول کر دیا جائے، تو تم بالکل ٹھیک جگہ پر ہو۔ کیری آن۔ تم لاجواب کر دیتی ہو لالا۔ وہ بغور اس کی باتیں سن رہی تھی۔ خیر یہ ٹاپک چھوڑو، میں تم سے کچھ ضروری ڈسکشن کرنے آئی ہوں۔ وہ اپنی کرسی پر تھوڑا درست تھی۔ ہاں ضرور، میں سن رہی ہوں۔ نادیہ، تم جانتی ہو نا اس علاقے اور یہاں کے اطراف ہمارے خاندان کی عزت برسوں سے ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں نے ہانیہ کے اس کالج میں ایڈمیشن یہ سوچ کر کروایا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو تم اسے سارٹ آؤٹ کر ہی لوگی، مگر تم لاپرواہ نکلو گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ میں نہیں جانتی تم کس کے بارے میں بات کر رہی ہو، کھل کر کہو۔ وہ متسبسب ہوئی۔ ہانیہ نے تم سے کچھ شیئر کیا تھا چند ماہ پہلے؟ تم نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے خلاف، اور یہ بات اب بڑھ رہی ہے۔ وہ لڑکا اب اپنی حدود سے باہر نکل رہا ہے۔ نادیہ کے ایک اعصاب ایک دم درست ہے۔ میں نے یہ معاملہ اب اپنے ہاتھوں سے سلجھانے کا سوچا ہے۔ اگر یہ بات باہر نکلی تو تم جانتی ہو میرا رد عمل کیا ہوگا۔ آخری موقع دے رہی ہوں، اپنے بھانجے کو سمجھاؤ اور سنبھالو۔ اگر دوبارہ اس نے ہانیہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو پھر میں اسے اپنے طریقے سے سمجھاؤں گی، اور میرا طریقہ کیا ہوگا تم اچھے سے جانتی ہو۔ وہ لب کاٹتی گردن جھکائے بیٹھی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں اسے سمجھاؤں گی بلکہ درست کروں گی، اور دھیان رکھوں گی کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ تمہارے اور اس کے لیے بہتر ہوگا۔ فکر مت کرو زالے، مجھے اپنی فکر نہیں اور نہ ہی تمہاری ہے، مجھے فکر اس لڑکی کی ہے نادیہ۔ خدا نخواستہ اگر وہ میرے ہاتھ لگ گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ لگام میں ڈال کر رکھو اسے، مجھے کہیں دکھ گیا نا تو سلامتی کی امید مت رکھا۔ نادیہ نے ایک محتاط سی نگاہ اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں چمکتا پاگل پن وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی، اور وہ یہ بھی اچھے سے جانتی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کرنے میں چند پل نہیں لگائے گی۔ ہانیہ کو پک کرتی وہ وہاں سے نکلی تھی۔ آپ کب آئی؟ آپ نے بتایا نہیں۔ بس بائی چانس ہی،
سوچا نادیہ سے مل لوں گی، کافی عرصہ ہی ہو گیا اس سے ملے۔ تم بتاؤ کیسی جا رہی ہے پڑھائی؟ بہت اچھی، کل کچھ کانٹریکٹ بیس پر ٹیچرز آئے تھے، ان میں سے 2 کو فائنل کر لیا گیا ہے۔ کافی اچھے ہیں، اچھی بات ہے، کسی بھی بات کی فکر نہیں کرنی، پڑھائی پر دھیان دینا اور فضول سوچوں سے بچنا ہے، سمجھ گئی؟ میں سمجھ گئی آپی، وہ مسکرا دی۔ سالے نے اس کے سر پر تھپکی دی۔ پورچ میں گاڑی رکتے اس نے اپنا موبائل تھاما جو نہ جانے کب سے بج رہا تھا۔ انشرا کی اطلاع پر وہ وہیں سے ہی واپسی کے لیے نکل چکی تھی، مگر اس دفعہ واپس جاتے وہ کچھ متذبذب تھی اور پہلے سے زیادہ محتاط بھی۔ دوپہر کے تقریباً 2 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ کافی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ فریش ہوتا وہ ڈریسنگ مرر کے قریب آ رکا۔ اس کی نگاہ اپنے پیچھے کھلی کھڑکی پر پڑی۔ اسے بند کرتے ہوئے ایک پل کو رکا۔ اس نے ایک نظر بائی چانس ہی درختوں کے بیچ دوڑائی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر وقت پر دوڑائی، 2:15۔ وہ کندھے اچکاتا واپس سے اوندھے منہ بیڈ پر آ لیٹا۔ اسے عجیب محسوس ہو رہا تھا، کچھ ایسا جو پہلے کبھی اس نے محسوس نہیں کیا تھا، ایک الگ سی بے چینی۔ وہ ایک ساتھ کئی باتیں سوچ رہا تھا۔ کیا اسے اس کی مدد کرنی چاہیے؟ اب اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ کیا وہ یہ سب اکیلی ہینڈل کر پائے گی؟ وہ اتنا تو اچھے سے جانتا تھا کہ پولیٹکس گلے کا پھندا کہلاتا ہے، جس میں جتنا الجھو اتنا ہی وہ پھندا تنگ ہوتا جاتا ہے۔ زینب کو کالج سے پک کرتی ہوئی اس سے تمام ڈیٹیلز تفصیل سے دریافت کر رہی تھی۔ زینب کی مست ملنگ باتیں سنتے ہوئے اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ پڑھائی کے بارے میں سنجیدہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک 11ویں کلاس کی طالبہ جب نئی نئی بولڈ ماحول میں داخل ہو تو وہ ایک مولڈ جیسی ہوتی ہیں، جسے جس تربیت اور جس شیپ میں ڈھالو وہ اسی میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ کمسن لڑکیاں تھوڑی شوخ اور مست ملنگ ہوتی ہیں، کم عمری اکثر بڑی الجھن میں ڈال دیتی ہے، مگر وہ بھی سال قدیم کی بہن تھی، تیر کی طرح سیدھی۔ آپی، آپ کو پتہ ہے ہماری کلاس کی کچھ لڑکیاں اسٹڈی کے بعد ہینگ اوور کرتی ہیں، گروپس بنے ہوئے، اور مجھے بھی وہ ہر دفعہ کہتی۔ تو کیا؟ میں ان کے ساتھ کچھ دیر، زالے نے اس کی جانب دیکھا ہی کہ اس کی بات پر منہ ہی میں دم توڑ گئی۔ میں بس پوچھ رہی تھی، تم جانتی ہو نا وہاں کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ اگر گرلز ہینگ اوور ہوتا تو منع نہ کرتی۔ میں جانتی ہوں، بس یوں ہی پوچھا تھا۔ وہ لب دباتی رخ موڑ گئی۔ سالے نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ چٹکی، عمر کا یہ حصہ بہت خطرناک ہے، جتنا ہم سوچتے ہیں اس سے بھی زیادہ۔ بس چند سال تہذیب اور حدود میں گزار لو، اس کے بعد تم آزاد ہو، اور تب تک تمہارا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہو جائے گا کہ تمہیں درست اور غلط میں فرق دور ہی سے ہی نظر آ جائے گا۔ مجھے تب تمہیں سمجھانا نہیں پڑے گا، بس خیال رکھا کرو کچھ ایسا نہ ہو جائے تم سے کہ جس کے کانسیکوینسز مجھے یا ابو کو جھیلنے پڑیں۔ آپ فکر مت کریں آپی، بس مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں جانتی ہوں کہ میری حدود کیا ہے۔ وہ مسکرائی۔ تم سمجھدار ہو۔ وہ فرنٹ مرر سے مسلسل پیچھے دیکھ رہی تھی۔ آپی، جانتی ہے کل مناہر نے کلاس بنک کی اور وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ گھوم پھر کر لاسٹ لیکچر میں واپس آئی تھی، اور جانتی اس سے زیادہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ سب بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کے بارے میں۔ سالے نے گہری سانس خارج کرتے اسے دیکھا۔ آج نہیں تو کل وہ اس کا نتیجہ برداشت کرے گی، بس دیکھتی جاؤ۔ زینب مسکرائی۔ یہ لڑکوں کا معاملہ بہت کرنچ ہوتا ہے چٹکی، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، آج یہاں تو کل دوسرے کونے میں۔ لڑکوں پر بھروسہ کرنے سے اچھا ہمیں ایک بلی پال لیں، کم سے کم وہ ایک جگہ ٹک کر تو رہتی ہے۔ وہ ہنسی۔ بات تو ٹھیک کی ہے آپ نے، مگر میں تو چٹکی ہوں نا، میری تو سب دوست ہی لڑکے ہیں۔ سالے نے ٹیڑھی سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زیادہ خوش فہمی میں نہ رہے مس چٹکی، اب اس بیچاری چٹکی کو ہی دیکھ لو۔ ساری زندگی اس نے بھیم کو لوڈو کھلا کھلا کر طاقتور بنایا، اور جب وقت آیا تو بھیم نے پلہ جھڑ کر فہیم اور طاقت کو اپنایا، اندو سے شادی کر لی، دھوکے باز نکلا نا پھر۔ زینب کی ہنسی پوری گاڑی میں گونج رہی تھی۔ ہاں، آپ نے بات تو بالکل درست کی آپو، مجھے بھیم سے یہ امید نہیں تھی ویسے۔ دیکھ لو، ان لڑکوں کے تو یہی رواج ہے۔ وہ کندھے اچکا گئے، مگر وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ اس کے گروپ کا نیا لڑکا کافی ہیلپر تھا، وہ آدھے سے زیادہ کام بنا کہیں ہی کر دیا کرتا تھا، اخلاق و کردار کا صاف آدمی تھا۔ سالے، یہ جبران بھائی کچھ زیادہ ہی سیدھے نہیں؟ محتاط رہو، یہ جو حد سے زیادہ سیدھے بنتے ہیں یہ عقل اور ہوشیاری میں اتنے ہی تیز ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ دیکھو اور غور کرو، اتنی جلدی سب کچھ اس کے حوالے نہ کرو۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر وہ واقعی اچھا ہے۔ وہ سرچ کر رہی تھی۔ تمہیں تو چاہیے تھا نا ایک ایسا انسان جس کا کردار صاف ہو۔ تو تم ہی اسے رکھ لو نا۔ سالے نے ایک دم اسے دیکھا۔ اس نے ایک آئی برو اٹھایا۔ ارے یار، تم ہی تو کہتی ہو نا کہ شکل اہمیت نہیں رکھتی، کردار ہونا چاہیے۔ اس بندے کا تو عمدہ کردار ہے۔ سالے نے لمبی سانس بھری۔ اس نے خود سے خود فاصلے پر بیٹھے اس شخص کو دیکھا۔ کردار کی بات تو درست ہے، مگر بندہ ساتھ چلتا بھی تو اچھا لگے نا۔ مانا کہ داغ اچھے ہیں، مگر زندگی بھر کے لیے تو نہیں۔ انشرا کی ہنسی کافی بلند تھی۔
اتنے میں وہ اپنا دیا گیا کام مکمل کر کے اٹھ کر اس سے ذرا فاصلے پر آ بیٹھا۔ سالے باجی، یہ میں نے مکمل کر دیا، آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، کچھ غلط ہے تو میں اسے ٹھیک کر دوں گا۔ سالے نے اپنا ٹیب ایک طرف رکھتے اس کے ہاتھ سے فائل پکڑی، مگر اس کے مکمل ہونے میں تو ابھی 3 دن ہے۔ میں فری تھا تو سوچا پہلے ہی کر لیتا ہوں، بعد میں پھر اور بھی کام نکل آتے۔ وہ گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو، یہ فائق سر کو سبمٹ کروا دو ابھی۔ انشرا نے اس کی جانب دیکھا تو سالے نے اسے روکا۔ جی بہتر۔ وہ اس کے ہاتھ سے فائل لیتا اٹھ کر 350 کی سپیڈ سے وہاں سے غائب ہوا۔ سالے اور انشو یہ دیکھ کر رہ گئی۔ اس بندے کا اوپر والا خانہ خالی ہے کیا؟ سالے نے اسے یوں جاتے دیکھ کر کہا تھا۔ جانتا بھی ہے کہ فرائیڈے کو سر آف کرتے ہیں۔ انشرا مسلسل ہنس رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ تم سے ڈرتا ہے، بیچارے کو یہ تک نہیں معلوم رہتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ ارے میں نے اسے کون سا تختے پر الٹا لکھایا ہوا ہے یا کبھی اس سے سختی سے بات کی؟ خود ہی جھٹ جاتا ہے ہر کام کو۔ وہ کندھے اچکائے۔ انشو نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ چھوڑو سب، ہم لنچ پر چلتے ہیں کہیں باہر۔ بہت دل چاہ رہا ہے، ویسے بھی تم اتنے دنوں بعد آئی ہو۔ میں یہ مکمل کر لوں پھر چلتے ہیں۔ اور باقی سب کہاں ہیں؟ میڈم فرائیڈے آج، لگتا ہے اوپر والا مالا تمہارا بھی خالی ہوتا جا رہا ہے آج کل۔ سالے نے ماتھے پر ہاتھ دے مارا۔ قسم سے یہی لگ رہا ہے، ہر دن کوئی نیا بکھیڑا لے کر اگتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی انشرا کے ہمراہ یونی سے نکلی تھی۔ پارکنگ لاٹ سے نکلتے ازالی کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ انجانے میں ارد گرد نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ اس کی چھٹی حصے ایک دم الرٹ تھیں۔ کھانے کے بعد وہ واپس گاڑی کی طرف بڑھی ہی کہ ایک پل کو رکی۔ اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ انشرا کے پوچھنے پر اس نے بات گول مول کرتے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی کار کے پیچھے ایک سفید رنگ کی کار مسلسل ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ انشرا، میرے خیال سے ہمیں واپس یوں نہیں چلنا چاہیے فی الحال۔ کس لیے یہ سب؟ خیر، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے اور وہ جو کوئی بھی ہے کچھ تو غلط کرنے والا ہے۔ انشرا نے ایک نظر فرنٹ مرر سے پیچھے دوڑائی۔ وہ ایک دم ہی سیدھی ہوئی۔ سالے، تھوڑا تیز چلاؤ۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور وہ یونیورسٹی کی سڑک سے چند گلیاں چھوڑ کر ایک خالی جگہ داخل ہوئی۔ دوپہر کے 4 کا وقت تھا۔ وہ گلی کا موڑ مڑی ہی کہ وہ گاڑی ایک سائڈ سے نکل کر اس کی گاڑی کے سامنے آ رکی۔ انشرا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھیں۔ گاڑی سے ایک نقاب پوش نکل کر انہی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نکل مگر انشرا اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ کون ہو تم اور ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ میرے ساتھ چلو لڑکی، چپ چاپ، بنا کسی مزاحمت۔ اگر سلامتی چاہتی ہو تو۔ وہ مسکرائی۔ بڑے 2 نمبر کے غنڈے ہو تم تو، تمہیں تو کڈنیپ بھی ٹھیک طرح سے کرنا نہیں آتا۔